فرماتے ہیں کہ سب کے تقوی کا بنیادی درجہ اور پہلا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ کفر اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے. دوسرے الفاظ میں ادنا درجہ اس کو کہہ سکتے ہیں. اس سے نیچے پھر تقوی نہیں ہے. کفر شرک سے اپنے آپ کو بچائے. اور پھر اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کبیرہ اور صغیرہ اور ہر مشکوک اور ناپسندیدہ چیز کو اپنے آپ کو بچائے. وہ پھر کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ. انہوں نے فرمایا جو متقی ہے، متقی جو اللہ کی مخالفت سے بالکل بچے، نہ فرائض کو چھوڑے، واجبات کو، اور نہ حرام کو دیکھے، نہ جائز کو. جو اللہ نے حدیں باندھی ہیں ان حدوں کو کی کیا کرے؟ حفاظت کرے. تو وہ متقی پرہیزگار کے لیے یہ جنت ہے. اس کو ہم اس کا وارث بنائیں گے. اللہ اکبر. اگلی جو آیت ہے اس کے پس منظر میں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہوتی تھی کہ میں جبرائیل امین کو زیادہ سے زیادہ دیکھوں. بڑا شوق رکھتے تھے کہ میں جبرائیل امین کو زیادہ سے زیادہ دیکھوں. اور ظاہر رب کی طرف سے وہی آئے، کلام اللہ آئے، اور اللہ کا حبیب سنے تو اس میں کتنا مزہ اور چسکا ہوتا ہے اللہ کے کلام میں. آج ہم انسانوں کی زبان سے سنتے ہیں تو کتنا مزہ ہے، اور پھر جبرائیل امین کی زبان سے ہو تو، اور پھر خاص کر جب کوئی واقعہ ہوتا، حادثہ ہوتا، یا کوئی سوال کرتا اور سوال کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہیں ہوتا تھا، آپ اس جواب کے لیے وحی کا انتظار کرتے. تو پھر اگر جبرائیل امین چند دنوں کے لیے وقفہ کر جاتے یا معمول سے زیادہ دن نہ آتے تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر وہ خوف ہوتی تھی. چنانچہ مشرکین مکہ نے جو 3 سوال کیے تھے جن کا ذکر گزشتہ صورتوں میں ہو چکا، روح کیا ہے، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون لوگ تھے، اس میں رسول اللہ نے کہا کل بتاؤں گا انشاءاللہ کہ نہ بھول گئے. تو وہی جو ہے وہ پھر چند دن بند رہی. تو ظاہر ہے وہ پھر تازہ زنی کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوتی رہی. پھر جب جبرائیل امین آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے معمول سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ آپ کو جو معمول ہے اس معمول سے زیادہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ملاقات ہو. تو اس پہ جبرائیل امین نے جواب جو دیا وہ اللہ نے پھر وہی بنا کے قرآن بنا کے بھیج دیا. جبرائیل امین نے کیا کہا کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے، اپنی مرضی سے نہ آتے ہیں نہ اپنی مرضی سے رکتے ہیں. جب ہمیں بھیجا جاتا ہے، رب ہمیں بھیجتا ہے تو آ جاتے ہیں، اور رب ہمیں روکتا ہے تو رک جاتے ہیں. اللہ کا امر نہیں تھا جانے کا، دنیا سکا. اب اللہ کا امر ہوا جاؤ تو میں آ گیا. اور اللہ جو اس طرح کرتا ہے وہ حکمت مصلحت کی وجہ سے اور اپنی مشیت کی وجہ سے. یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھول جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھول جاتے ہیں، بھولتے نہیں، لیکن کبھی مصلحت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہی چند دن بند رہے اور میں نہ آؤں آپ کے پاس. پھر جب مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے تو میں آ جاتا ہوں. تو اس وجہ سے میں اپنی مرضی سے ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم رحمان کی مرضی کے تابع، جیسے ساری کائنات اس کی مرضی کے اور حکم کے تابع ہیں. آپ بھی تابع ہیں تو ہم بھی تابع ہیں. اور پھر فرمایا کہ اللہ ہی کا ہے جو ہمارے سامنے، جو ہمارے پیچھے ہے، اور جو ہمارے درمیان ہے. ہمارے آگے، ہمارے پیچھے، ہمارے درمیان، یہ سب کچھ اللہ کا ہے. بعض کہتے ہیں کہ پیچھے سے مراد ماضی ہے، پیچھے سے مراد ماضی ہے کہ ہمارا ماضی بھی اللہ کا اور اس کا علم بھی اس کو، ہمارا مستقبل بھی اللہ کا، وہی اس کا اختیار رکھتا ہے اور وہی اس کا مالک ہے، جو مرضی ہمارے ساتھ کرے، اور اس کا علم بھی اسی کے پاس ہے. اور ہمارا درمیان یعنی موجودہ حال، موجودہ زمانہ، موجودہ حال، وہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے. وہی اس کا مالک ہے اور اس کے بارے میں وہی علم رکھتا ہے اور اسی کے کنٹرول میں ہے یہ ساری چیزیں ہیں.
اور پھر یہ فرمایا گیا کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کی تربیت کرنے والا وہی ہے۔ رب ربوبیت سے، ربوبیت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ کہ چیز کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچانا، اس کو ربوبیت کہا جاتا ہے۔ تو رب جو ہر چیز کو آہستہ آہستہ بتدریج کمال تک پہنچائے۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو حرکت نہیں کر سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، کروٹ نہیں بدل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن آتا ہے کہ پھر اس کو کروٹ تبدیل کرنے کے قابل بنا دیتا ہے، پھر بیٹھنے کے قابل بنا دیتا ہے، اور پھر جو ہے وہ کھڑے ہونے کا قابل بنا دیتا ہے، پھر چلنے کا قابل، پھر ایک دوڑنے کا قابل، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ جوان ہو جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ مجھ جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ ایسا ہی پودا پہلے کومپل کی صورت میں ہوتا ہے کہ آدمی یوں انگلی میں مسل دے تو ختم ہو جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک دن ایسا آتا ہے اتنا تناور رخ بنا دیتا ہے کہ پھر انسان اس کو آرا مشین کے بغیر کاٹ نہیں سکتا، اور اگر بہت سارے انسان کٹے ہو جائے تو اس کو گرا نہیں سکتے، اتنا لب بنا دیتا ہے اس کو۔ اس کو کہتے ہیں رب، جو ہر چیز کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ اے اللہ، جس خدا کی اتنی بڑی صفات ہے، اتنی بڑی، تو اللہ فرماتے ہیں فَاعْبُدْهُ، بس اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، اسی کے بندے بن جاؤ۔ یہ عین با دال کا جو لفظ ہے بڑا جامع ہے، اس کا معنی بندہ بننا، بندہ بننا۔ جہاں عبادت اسی سے نکلی ہے وہاں مطلقاً بندگی، اس کی اطاعت، فرمان برداری، کہ آدمی اس کا بندہ بن جائے، جو کچھ وہ کہے انسان وہ کرے، اس کے خلاف نہ کرے۔ ظاہر ہے نماز کا بھی وہی کہتا ہے کہ 5 وقت جماعت کے ساتھ میرے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھو، تو انسان اس کی تعمیل کرے۔ اسی طرح فرائض کو ادا کرو اور حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو انسان فرائض ادا کرے اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ اس کی عبادت کی پابندی ہو، یہ نہ ہو کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، وقت کی بھی پابندی ہو، قضا کر کے نہ پڑھے نماز، قضا کر کے یا مکروہ کر کے نہ پڑھے، اول وقت میں پڑھے جو مستحب وقت ہے اس میں نماز پڑھے، پھر جمعہ کے ساتھ پڑھے، پھر پابندی کے ساتھ پڑھے، پھر پورے آداب اور شرائط کے ساتھ، اور اچھی طرح نماز پڑھے، ٹونگے نہ مارے، حضور قلب کے ساتھ کہ دل و دماغ حاضر ہو، رب کے سامنے کھڑا ہو، یہ سوچ کے کہ میرے دائیں طرف جنت، بائیں طرف جہنم، پولیس صراط پہ میں کھڑا ہوں اور موت کا فرشتہ کھڑا ہے، یہ میری آخری نماز ہے۔ اس طرح انسان سوچ کے عبادت کرے تو اس عبادت کا پھر ثمرہ ہے۔ ورنہ حدیث شریف میں آتا ہے بعض نماز ایسی ہیں کہ ان کا صرف 10واں حصہ قبول ہوتا ہے، باقی رد ہوتا ہے، باقی وہ نماز رد ہو جاتی ہے۔ بعض نماز ایسی کہ ان کا چوتھائی حصہ کیا ہوتا ہے، چوتھائی حصہ وہ قبول ہو جاتا ہے اور باقی حصے 3 رد ہو جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی پوری نماز قبول ہوتی ہے۔